السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو بہت لمبا گیپ آیا، خیر اب میں واپس آئی ہوں۔ تو آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے ویسے بھی، تو شروع کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے گی۔ بے پناہ پیار کی آخری قسط نمبر 43۔ چھوڑو مجھے، میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تم لوگوں کو۔ دائیں بائیں سر کو جنبش دیتے وہ شخص خود کو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا، مگر ہر کوشش ندارد۔ ابے بکواس بند کر، بوس کو آنے دے، پھر تیری چربی اترے گی۔ وہاں کھڑے ایک آدمی نے اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے کہا کہ وہ پاگلوں کی طرح ہلی جا رہا تھا، جبکہ کوشش بیکار تھی، کیونکہ اسے باندھا بھی خود اسی ہوڈی مین نے تھا۔ اس کی گرفت اتنی نازک تو نہ تھی کہ ہلنے جلنے سے ڈھیلی ہو جائے، اور اس دفعہ تو معاملہ بھی اچھا خاصا سنگین تھا، بچنے کے بالکل چانسز نہیں تھے۔ لاسٹ ایپیسوڈ ہے تو بھی پتہ چل ہی جائے گا یہ ہوڈی مین کون ہے آخر۔ اس طرح کھڑی کیا دیکھ رہی ہو؟ آنکھیں بند تھیں، مگر اس کی موجودگی کافی دنوں بعد پڑھی نا، اس لیے تھوڑا ایسا ہو رہا ہے، اگنور کریں۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرنا انس شاہ کے دل کی عادت تھی۔ وہ جان جایا کرتا تھا اس کی زوئی اس کے پاس ہے۔ اس نے فوراً وہاں سے غائب ہونا چاہا، مگر کوشش ناکام ہوئی کہ وہ پہلے ہی اپنے الفاظ سے اسے روک چکا تھا۔ جانم، کیا لگا تمہیں؟ یہ ہوڈی مین کی آڑ میں چھپ کر تم اپنے شاہ جی کی حفاظت کرو گی اور وہ تم سے بے خبر رہے گا؟ بلیک ہوڈی سے اپنا وجود چھپائے وہ حیرانی سے اپنے مجازی خدا کو دیکھ رہی تھی کہ اس شخص نے کیسے اس کی اتنی احتیاط کے باوجود بھی اسے پہچان لیا، اس کی حرکات کو جان لیا۔ اچھا بس نا، تمہیں دیکھنا ہے، ہٹاؤ یہ پردہ۔ وہ دیدار کی خاطر بضد تھا۔ اوہ، یہ ہوڈی مین زویا ہے۔ سامنے کھڑا وجود اس کی آواز سے سوچوں کی دنیا سے واپس لوٹا کہ جو بھی ہو، زویا انس شاہ کچھ کرے اور محمد انس شاہ کو خبر ہی نہ ہو، ایسا کیسے سوچ سکتی تھی اپنے شاہ جی کی جانم؟ اپنی سوچ پر مسکراتی ہوڈی اتارنے لگی کہ اب کوئی فائدہ تو تھا نہیں اس پردے کا، کہ سامنے لیٹا شخص اپنی بیوی سے بالکل بے خبر نہیں تھا، وہ ہر معاملے میں اس سے باخبر رہا کرتا تھا۔ بیڈ کے پائندے والی سائیڈ پہ کھڑے زویا نے خود کو ہوڈی سے آزاد کیا تو لمبے گھنے بال کھلی آبشار کی طرح پھیلے۔ ہاتھوں کو گلوز سے آزاد کرتے چہرے پہ معصومیت سجا کر اس نے قدم انس کی جانب بڑھائے، جیسے بچے کی چوڑی پکڑی جائے تو وہ کرتا ہے۔ اچھا میری ریڑھیں خراب ہے، اگنور کیجیے گا۔ جانم، یہ معصومیت میرے سامنے کہاں سے آتی ہے؟ باقی دنیا کے سامنے تو آپ ڈیئر ڈیول کی طرح بیہیو کرتی ہیں۔ لب دانتوں تلے دباتے وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ تنگ نہیں کریں۔ منہ بسوڑتے اسے گھورا کہ اپنے راز کے فاش ہو جانے پر غصہ تھا۔ لو، تم ساری دنیا کو میرے لیے تنگ کر لو، لیکن میں تمہیں کچھ نہ کہوں۔ وہ بحث کے موڈ میں تھا۔ اب آپ نے بحث کرنی ہے میرے ساتھ؟ آئی برو چکاتے پوچھا۔ نہیں بھائی، میں کیسے جانے انس شاہ سے بحث کر سکتا ہوں؟ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر اس نے کہا، آئی لو یو زوئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ زویا ہے۔ خیر اب کرنا پڑے گا یقین۔ اس کا نرم مگر دشمنوں کے لیے سخت ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے بے پناہ پیار کا اظہار کرتے کہا۔ زویا چپ رہی تو انس نے کچھ جانچنے کے انداز میں اس کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، آئی لو یو ٹو۔ چہرے پہ بکھرے گھنے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستے لاڈ اٹھوانے کے انداز میں کہا۔ چلو آ جاؤ، اب بیٹھو یہاں میرے پاس۔ تھوڑا آگے سے رکھتے پاس اس کے بیٹھنے کی جگہ بنائی تو وہ بھی جلدی سے ٹک گئی۔ اس کی جلد بازی دیکھتے انس مسکرانے لگا۔ اچھا، انس کے سامنے معصوم بن جاتی ہے، شریف سی، اور ویسے کتنی تیزی دکھائی ہے یار اس لڑکی نے، آئی کانٹ بلیو۔ ویسے شوہر کے لیے بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ڈیئر ڈیول ٹائپ، بھائی اپنے شوہر کی نگرانی کا معاملہ ہوتا ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ کیا ہے اب؟ منہ بسوڑا۔ کچھ نہیں، چلو بتاؤ اب کیا کیا کام کیے ہیں میری جانم نے؟ وہ سب ڈیٹیل جاننا چاہ رہا تھا۔ اچھا بتا رہی ہوں، ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی مشکوک نظروں سے تنگ آ کر بولی کہ اب بتانا تو پڑنا ہی تھا۔ اچھا سنیں، میں بتا رہی ہوں، لیکن مجھے ڈانٹنا نہیں ہے۔ انگلی اٹھاتے وارن کیا کہ یقین تھا ساری کہانی سن کر انس ضرور ڈانٹے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم بتانا شروع کرو، میں نہیں ڈانٹوں گا۔
انس کی بات سنتے پہلے منہ کے عجیب عجیب ڈیزائن بنائے، پھر آخرکار اللہ کا نام لیتے بتانا شروع کیا۔ مطلب اگر اللہ کا نام لے کے بتانا ہے تو پہلے ایسی حرکت کیوں کی کہ وہ ناراض ہو؟ کہ مجھے نہیں لگتا ناراض ہوگا، وہ خوش ہوگا اپنی بیوی کی بہادری پہ۔ اچھا آگے ماضی ہے۔ ماضی: جس دن اسد شاہین بیگم کو دھکیل کر گھر سے نکلا، تب وہ وہاں سے سیدھا شاول آیا تھا کہ اس کا ارادہ زویا سے بحث کا تھا۔ آج تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بہت شوخا ہو رہا تھا وہ انس کا بچہ۔ اب میں بتاؤں گا میں کیا کر سکتا ہوں۔ خود سے کہتے وہ شاویلا کے باہر پہنچ چکا تھا۔ مین گیٹ تک جاتے کسی نے پیچھے سے اسے روکا، جبکہ یہ منظر اپنی بالکنی میں کھڑی زویا نے بخوبی دیکھا تھا، کیونکہ اس کے کمرے کی بالکنی سے صاف باہر دکھائی دیتا تھا۔ یہ تو اسد لگ رہا ہے، لیکن یہ ساتھ سوچتے زویا بالکنی کی دوسری طرف گئی کہ وہ شخص بھی اسد کو اسی طرف لے کر جا رہا تھا۔ تمہیں انس شاہ سے بدلہ لینا ہے نا؟ اس شخص کے پوچھنے پر اسد نے نہ سمجھنے کے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ فکر مت کرو، مجھے اپنا رازدان سمجھو۔ میں سب جانتا ہوں کہ انس شاہ نے ہر بار تمہارے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ اسد بہت حیرانی سے سامنے کھڑے شخص کو سن رہا تھا، جبکہ فرسٹ فلور ہونے کی وجہ سے آواز زویا تک تھوڑی ہی صحیح مگر پہنچ رہی تھی، اور وہ بہت غور سے انہیں سن رہی تھی کہ بات انس کے بارے میں تھی۔ تمہیں بس ہمارا ساتھ دینا ہے، انس شاہ کو برباد ہم مل کر کریں گے۔ اس کی بات پہ اسد کو کچھ کچھ سمجھ آئی تھی۔ جب اس کے کہنے پر اسد اسی کے ہمراہ اس کی گاڑی میں سوار ہوا۔ دوسری طرف یہ سب باتیں سننے کے بعد زویا کے دماغ میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ باقی سب چیزیں فی الحال بلائے طاق رکھتے زویا نے ان کی گاڑی کا نمبر پکچر کے ذریعے موبائل میں سیو کیا۔ دوسری طرف ان کے وہاں سے نکلتے ہی زویا فوراً اپنے کمرے میں آئی۔ یا اللہ، شاہ جی کی حفاظت کیجیے گا پلیز۔ وہ دل میں اپنے رب سے مخاطب بس انس کے لیے حفاظتی کلمات ہی ادا کر رہی تھی۔ ہاں، ایک دم اسے کچھ سوجا تو بغیر ایک لمحہ ضائع کیے زویا نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ شکر ہے عیسیٰ، تم نے کچھ تو اچھا کام کیا۔ لیپ ٹاپ آن کرتے ساتھ دل سے عیسیٰ کو داد دی کہ ابھی 2 دن پہلے ہی اس نے زویا کو نیا لیپ ٹاپ لا کر دیا تھا۔ چونکہ زویا آئی ٹی کی اسٹوڈنٹ ہے تو اسے ٹریسنگ کے بارے میں علم تھا۔ واہ، ٹیلنٹڈ لڑکی ہے۔ اپنے علم کو کام میں لاتے زویا نے اس گاڑی کا نمبر ڈالتے کچھ محنت کرنے کے بعد ان کی لوکیشن ٹریس کر لی تھی۔ میپ پہ ایریا دیکھتے زویا کو کچھ کچھ نہیں ساری سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ یا اللہ، میرے شاہ جی کو ان سب غلط منصوبوں کے نتائج سے دور رکھیے گا، آمین۔ آنکھوں کو بند کرتے انس کی سلامتی کی دعا کرتے زویا نے اٹھ کر لیپ ٹاپ بند کیا اور اپنی الماری کی طرف بڑھی۔ الماری کھولتے مطلوبہ چیز مل جانے پر ایک بار پھر عیسیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ تھینک یو مارخور۔ مارخور، اچھا سوری، تھینک یو مارخور، یہ لانے کے لیے، ورنہ آج مجھے بہت مشکل ہونی تھی۔ مجھے بس انس شاہ سے بدلہ لینا ہے، اس کے لیے جو کرنا ہے بولو، میں تیار ہوں کرنے کے لیے۔ بس پھر انتظار کس چیز کا ہے؟ لگ جاؤ تم کام پر۔ کیسا کام؟ اسد کو سمجھ نہ آئی تو پوچھا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تمہیں بس انس پہ نظر رکھنی ہے اور پل پل کی خبر ہم تک پہنچانی ہے کہ وہ کس وقت کہاں ہے۔ لیکن میں تو شاویلا جاتا ہی نہیں زیادہ، میں کیسے؟ تو اب سے جانا شروع کرو، اپنی ماں سے تعلقات خوشگوار کرو اور انہیں لے کے جایا کرو نا۔ درمیان میں درمیان میں ٹوکتے اس آدمی نے کہا، یعنی اپنے مطلب کے لیے اس عورت سے تعلقات خوشگوار کروں؟ اسد نے ناگواری کا اظہار کرتے کہا، یا اللہ، یہ لڑکا کتنا بدتمیز ہے۔ اوہ، ابے مطلب کے لیے تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، یہ تو پھر تیری اپنی ماں ہے۔ استغفر اللہ۔ اب کام کر، باتیں نہ کر۔ اسد سے بات کرتے وہ آدمی اندرونی دروازے سے غائب ہو گیا، جبکہ وہاں پہنچتی زویا نے اس کی آخری بات ہی سنی تھی۔ یا اللہ، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ زویا نے ناسمجھی سے سامنے کے معاملات کا جائزہ لیا، جبکہ اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ اسد اب کیا کرے گا، کیونکہ اس آدمی کی آخری بات سے جو کہ شاہین بیگم کے متعلق تھی، زویا کے لیے اندازہ کرنا مشکل کام نہیں تھا۔ ہاں بھئی، مشکل ہو بھی کیسے سکتا ہے، انس شاہ کی بیوی ہے، اسی کی طرح تیز تراز ہوئے گی۔ اسے ایسی لڑکی ہونی چاہیے، ڈیئر ڈیول ٹائپ، مجھے اچھی لگی ہے۔ اچھا
اب یہ انسان اس گھٹیا کام کے لیے خالہ کا استعمال کرے گا؟ زویا کو شدید غصہ آ رہا تھا، مگر فی الحال وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کام اور جگہ دونوں رسک والی تھی۔ چلیں پھر ہم بھی۔ اس آدمی کے جانے کے بعد اس کے بھیجے ہوئے بندے نے پوچھا تو اسد نے سر ہلایا، جس کے بعد وہ دونوں باہر کی جانب بڑھ گئے۔ ان کے آتے ہی زویا پاس بنے کمرے میں چھپنے کی غرض سے گھس گئی۔ ان کے جانے کے بعد زویا نے وہاں سے نکلنا چاہا، مگر وہاں کا منظر اسے نکلنے دینے سے انکاری تھا کہ سامنے 5 آدمی زنجیروں سے بندھے نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے۔ یا اللہ خیر! ابھی زویا وہاں سے نکلتی اس سے پہلے ایک آدمی اس کے قدموں میں آ کر گرا۔ ہمیں بچا لو، ہمیں نکال لو یہاں سے، خدا کے لیے رحم کرو۔ زویا کو پہلے تو ڈر لگا، مگر پھر اللہ رب العزت کی طرف سے دل مضبوط ہوا۔ کچھ سوچتے اس نے اس آدمی کا ہاتھ تھاما اور اسے کھڑا کرتے آواز بھاری کر کے بولی، تمہیں یہاں سے نکالنے میں مدد کروں گا میں۔ اوہ تو لڑکا بنی ہے۔ فکر مت کرو، بس جیسا کہوں ویسا کرتے رہنا۔ ہڈی کے اندر سے موبائل نکالتے اس آدمی کو تھمایا۔ یہ موبائل چھپا کر رکھنا اپنے پاس۔ سر ہلاتے اسے سمجھایا، میں فون کرتا رہوں گا اور کچھ دنوں میں یہاں سے نکلوا بھی لوں گا تم سب کو، انشاءاللہ۔ بس دھیان سے، چوکنا رہنا۔ صاحب جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی کروں گا، بس جلدی ہمیں بچا لیں، ہمارے بیوی بچے ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں نکال لیں یہاں سے۔ وہ پانچوں بہت بے بس لگ رہے تھے۔ زویا کو سمجھ نہ آئی کہ انس سے دشمنی سمجھ آتی ہے، مگر ان غریبوں کو قید کرنے کے پیچھے کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ ان کو سب سمجھا کر اور وہاں سے نکالنے کا وعدہ کرتے، زویا جلد از جلد وہاں سے نکلی کہ وہاں زیادہ دیر رکنا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ خطرناک جگہ پہ خود جا کے اب خطرناک ثابت ہونا تھا۔ خیر، مگر وہ جانتی تھی اس کا اللہ اس کے ساتھ ہے، جو ہر حال میں اس کی حفاظت کرتا ہے، اور یہی توکل اسے ڈگمگانے نہیں دیتا۔ بالکل، جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کس بات کا ڈرنا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ان پانچوں آدمیوں کو صحیح سلامت وہاں سے نکلواتے زویا انس کے خریدے ایک پرانے فلیٹ جو کہ دیہی علاقے میں تھا وہاں لے جا چکی تھی۔ صاحب آپ نے ہمیں بچا لیا، آپ کا بہت شکریہ، ہم ساری زندگی آپ کے احسان مند رہیں گے۔ قید سے آزاد ہوتے وہ سب زویا کے شکر گزار تھے، مگر زویا اپنے رب کی شکر گزار تھی۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، میرا کوئی کمال نہیں، مجھے تو بس ایک وسیلہ بنایا گیا۔ زویا نے ایک مرتبہ بھی انہیں شک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ آدمی نہیں عورت ہے۔ ہاں بھائی، جیسی تمہاری حرکتیں ہیں تم نے کہاں عورت لگنا تھا، مجھے بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ خیر، آواز بھاری کرنے کی ٹیکنیک اس نے ایک مرتبہ کالج کے پلے میں سیکھی تھی، اور وہی آج اسے کام آ رہی تھی۔ اور ایک ہم ہیں جو کالج میں پلے ہی نہیں ہوتے ہمارے۔ وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ کسی کو پتہ چلے وہ زویا انس شاہ ہے، اور اس کا پردہ ابھی تک قائم تھا، اللہ نے قائم رکھا ہوا تھا۔ ان سب کو مطمئن کرنے کے بعد زویا نے اپنی بات شروع کی۔ آپ لوگ وہاں قید کیوں تھے؟ کس نے کیا یہ سب، اور کس وجہ سے؟ صاحب ہم نہیں جانتے ان کا مالک کون تھا، ہاں لیکن کچھ سوچنے والے انداز میں رکا۔ ایک دن میں نے وہاں ایک آدمی کی باتیں سنی تھیں۔ وہ لوگ کیا؟ اس آدمی کے چپ کرنے پر زویا کو بے چینی ہوئی کہ وہ جاننا چاہتی تھی یہ اصل ماجرا کیا ہے۔ وہ لوگ ہم جیسے غریب گاؤں کے لوگوں کو اغوا کر کے کسی اور ملک میں بھجوا دیتے ہیں۔ زویا اس آدمی کی ایک ایک بات چیت غور سے سن رہی تھی کہ اب وہ اس معاملے میں پڑ چکی تھی۔ وہ انس کی جان خطرے میں نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ انس کا سایہ بننا چاہتی تھی۔ بالکل، بیوی کو شوہر کا سایہ ہی ہونا چاہیے۔ آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو زویا انس شاہ، ویری پراؤڈ۔ اچھا آگے بڑھتے۔ پھر اس ملک میں ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہم جیسوں کو نشے پر لگا کر اپنے برے کاموں میں اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں۔ ایک آدمی کے چپ کر جانے کے بعد دوسرا بولا، صاحب ہمیں بس اتنا ہی پتہ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں پتہ۔ یہ سب سنتے اسے بہت حیرانی ہوئی کہ یہ سب کام کون کر رہا ہے آخر؟ کہیں انس اسی آپریشن کے لیے تو سنگاپور؟ یہ زویا کی سوچ تھی جو اس وقت اسے 50% ٹھیک لگ رہی تھی، اس لیے کچھ سوچتے بولی، دیکھیے مجھے پتہ ہے کہ آپ سب عام سے گاؤں میں بسنے والے لوگ ہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس قید میں اتنی دیر رہنے کے بعد آپ لوگ بہت بدل چکے ہوں گے۔
میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ جانتی ہوں؟ اچھا یہ شاید نا وہ ٹائپنگ مسٹیک ہوئی ہوگی، اس نے جانتا ہوں لکھنا ہے کیونکہ وہ لڑکا بنا ہے نا اس لیے۔ ہاں صاحب، آپ نے ہماری جان بچائی ہے، آپ جو مانگیں گے ہم دیں گے، آپ کا احسان ہے ہم پہ۔ ان میں سے 3 آدمی ترکی بہ ترکی بولے، جبکہ باقی دونوں نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ زویا کو یہ 5 لوگ بھروسے کے قابل لگے۔ کیا آپ سب میرا ساتھ دیں گے؟ جی ضرور صاحب، مگر کس کام میں صاحب؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ ہمیں ان سب ملک کے غداروں، دشمنوں کے خلاف لڑنا ہے، مجھے بس آپ سب کی مدد چاہیے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ عام لوگ ہیں، اس سب سے ناواقف ہیں، مگر میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ جو میں کہوں آپ لوگ بس وہ کرتے جائیں، تاکہ ہم آپ جیسے ہزاروں انسانوں کو اس دلدل میں جانے سے روک پائیں۔ زویا نے بہت تحمل سے اپنی بات رکھی کہ وہ اپنے مقصد کے لیے ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد ان سب نے ہوڈی میں موجود زویا کی جانب دیکھا۔ صاحب، اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہم سب کے لیے باعث فخر ہے، ہم ضرور آپ کا ساتھ دیں گے۔ جی ہاں صاحب، دوسرے آدمی نے بھی ہاں ملائی۔ آپ بس بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ان سب کے اس قدر خوش اخلاقی سے ہاں کرنے پر زویا نے خوش ہوتے اپنا پلان بتایا۔ تو سنیے، کچھ دنوں بعد ایک میجر اپنی بہن کے ساتھ پاکستان سے سنگاپور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور وہ اسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں کہ وہاں موجود غداروں کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہاں صاحب، سنگاپور۔ وہ لوگ سنگاپور ہی نام لے رہے تھے ملک کا۔ ہاں بالکل۔ زویا نے اس بات میں سر ہلاتے اپنی بات جاری رکھی۔ آئی کیو لیول اچھا ہے اس لڑکی کا۔ میجر انس شاہ کی جان کو خطرہ ہوگا ان لوگوں سے۔ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم ان کے پیچھے ہی نکلیں گے، اور جب بھی وہ لوگ میجر کی گاڑی پہ حملہ کریں گے ہم اس سے پہلے ان پہ حملہ کر دیں گے۔ اوہ، تو یہ جو وہ ہوا تھا ایئرپورٹ پہ معاملہ، یہ وہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا۔ وہ سب یکٹک زویا کو سن رہے تھے۔ زویا کو خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے خود ہی ان آدمیوں کو زویا کے مقصد میں چن لیا اس کا ساتھ دینے کے لیے، کہ وہ اکیلی یہ سب کر ہی نہیں سکتی تھی۔ گہرا سانس خارج کرتے زویا نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ ان سب لوگوں کو ہمیں اپنی قید میں لانا ہے۔ آپ لوگ بالکل بھی نہ ڈریں، میں آپ سب کو ان کچھ دنوں میں ٹرین کروں گا۔ ہوگا کچھ ایسے کہ آپ سب لوگ اپنے ساتھ بے ہوشی کی دوا لے کر جائیں گے، اور جیسے ان کی گاڑیوں کے دروازے کھلوائیں، بغیر انہیں موقع دیے دوا ان کے منہ پہ چھڑک دیں گے۔ وہ سب مسکرائے کہ انہیں یقین تھا وہ اچھے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور ہاں، یاد رکھیں، میجر اپنی گاڑی سے ضرور باہر آئیں گے ان لوگوں کا مقابلہ کرنے، لیکن ہم نے ان کے نکلنے سے پہلے اپنا کام کر کے آدمیوں کو لے کر وہاں سے جانا ہے۔ اس کے لیے آپ میں سے ایک گاڑی میں پہلے ہی تیار بیٹھا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ زویا نے ان سب کی رضامندی چاہی۔ صاحب، ایک مسئلہ۔ جھجکتے اور پریشان ہوتے ان میں سے ایک بولا۔ کیا مسئلہ ہے؟ نرم انداز میں پوچھا کہ وہ آدمی کھل کے اپنی بات رکھ سکے۔ صاحب، ان لوگوں کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، میں نے دیکھا تھا۔ اس کی بات سنتے باقی بھی بولے۔ جی صاحب، ہم نے بھی دیکھا تھا۔ یہ تو صحیح ہے، اچھا ہے۔ ان کی بات سنتے زویا کو سکون ہوا کہ یہ مسئلہ بڑا نہیں تھا، کیونکہ اسلحے کا انتظام زویا کر سکتی تھی اور اسے خود کو بندوق چلانا بھی آتی تھی۔ واہ، تو ان سب کو ٹرین بھی کر سکتی تھی۔ کچھ وقت درکار تھا، مگر انس شاہ کے لیے تو وہ جان بھی دے سکتی تھی۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ ان سب لوگوں کو سمجھانے کے بعد ان کے گھر روانہ کرتے زویا بھی گھر کے لیے نکلی کہ اب اسے اگلے پلان کی تیاری کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، جبکہ وہ آدمی بھی اپنے بیوی بچوں سے ملنے کو بےتاب تھے۔ ناٹ بیڈ، اچھا ہے۔ جس دن انس اور زمل سنگاپور کے لیے نکل رہے تھے، اس وقت زویا بھی ان آدمیوں کے ساتھ ان کے پیچھے نکلی۔ زویا کو فائدہ ہوا کہ شاہ ہاؤس، جو کہ ان کا فارم ہاؤس تھا، وہاں ایک کیریئر ڈبہ موجود ہوا کرتا تھا جو کہ مویشیوں کے سامان لانے اور دیگر کاموں میں استعمال ہوتا تھا۔ زویا وہی کیریئر ڈبہ خود چلا رہی تھی۔ کیا بات ہے!
ایئرپورٹ کے راستے میں جیسے ہی ان لوگوں نے حملہ کیا، زویا نے بھی اپنا پلان ایگزیکیوٹ کرتے ان لوگوں کو وہاں سے غائب کر لیا۔ جب تک انس زمل کو ریلیکس کر رہا تھا، زویا اپنا کام کر کے وہاں سے نکل چکی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اتنا وقت تو ضرور لگے گا انس کو زمل کو سمجھانے میں۔ اسی لیے اپنا کام کرتے وہ لوگ وہاں سے نکل چکے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا تھا کہ زویا نے اتنے دن لگا کر اپنے آدمیوں کو ٹرین کیا تھا، جس وجہ سے بندوق اور بے ہوشی کی دوائی کو طے شدہ وقت پہ صحیح طرح استعمال کرتے وہ لوگ وہاں سے نکل چکے تھے۔ وہ حال اچھا، یہ مطلب بتا دیا انہوں نے کہ کس طرح زویا اس سب میں ملوث ہوئی، کیا کیا معاملات ہوئے تھے اور کیا کیا اس نے کیسے۔ تو اب آگے حال ہے، یعنی وہیں سے شروع ہوگا جہاں پہ انس ہاسپٹل میں ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ باقی حالات تو آپ کے سامنے ہیں، اب اور کیا بتاؤں۔ زویا کے بولنے پر انس نے آئی برو چکا کر اسے دیکھا۔ اب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ الجھی۔ دیکھ رہا ہوں کہ جانے انس شاہ اتنے بہادری والے کام کرتی رہی ہیں، وہ بھی آدمی بن کر۔ جتانا ضروری سمجھا، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی۔ اچھا نا، اب بتا تو دیا ہے۔ زویا پھر سے اپنی بچوں والی شکل بنا چکی تھی کہ اب انس کے سامنے ہی تو لاڈ دکھانے تھے۔ اس کے بازو پہ انگلیاں پھیرتے معصومیت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آپ کی اسی حرکت پہ ہم فدا ہوتے ہیں، پھر آپ کہتی ہیں ہم کیوں آپ پہ جان دیا کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے انس نے اپنے کچھ اور قریب کیا۔ اچھا اب سن تو لیں، وہ آدمی کون ہے جس نے یہ سب کیا؟ زویا کو انس کو بتانا تھا کہ وہ اب اسے سچائی سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ جانم، میں جانتا ہوں وہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ سمیر ہے۔ سمیر؟ اوہ نو، یعنی اس کا دوست سمیر، انس کا دوست۔ اچھا اسی لیے وہ ایک ایپیسوڈ میں، اچھا خیر آگے پڑھتے ہیں پہلے۔ انس کی بات سنتے زویا کو حیرانی ہوئی، جس کا اظہار وہ اپنے چہرے کے تاثرات سے واضح کر چکی تھی۔ زوئی، میں سب جانتا ہوں، ارتضیٰ مجھے سب بتا چکا تھا، سوائے اس کے کہ وہ ہوڈی والی شرارت کی کوئی اور نہیں بلکہ جانے انس شاہ ہیں۔ اس کے ہاتھ پہ محبت بھرا لمس چھوڑتے اعزاز محبت و عزت بخشا۔ شاہ جی، اب سمجھ آئی مجھے کہ وہ اسد ایک ایپیسوڈ میں سمیر اور انس کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر کیوں جتایا، اس نے گھورا کیوں تھا، یہ معاملہ تھا۔ اچھا جانم، اب تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سمیر آرمی کی حراست میں آ چکا ہوگا اب تک تو۔ زویا کشمکش میں مبتلا ہوئی، لیکن شاہ جی سمیر تو میرے، اس کی بات کاٹی۔ جانتا ہوں وہ میری زوئی کی قید میں ہے، مگر اب فوج کی قید میں ہے۔ زویا کے چہرے پہ آتے بال کان کے پیچھے کرتے محبت سے کہا، اب تمہیں سوائے ایک کام کے اور کسی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سا کام؟ وہ الجھی۔ میرا خیال رکھنے کا کام یار۔ وہ بدمزہ ہوا۔ زویا کھلکھلا کے ہنسی۔ اسے دیکھتے انس بھی ہنس پڑا۔ زندگی ایسے ہی حسین ترین ہوتی جا رہی تھی، یا شاید دل کے صاف ہونے کی وجہ سے، دل میں محبت الہی ہونے کی وجہ سے۔ اللہ نے آزمائش تو لی، مگر پھر زندگی کو حسین ترین بنا دیا تھا۔ دوسری جانب شاہین بیگم کو ڈاکٹرز نے معدے کے السر کی نشاندہی کی تھی، جس کے بعد سے رامین اور ارتضیٰ اور بھی زیادہ چوکنا ہو کر ان کا خیال رکھ رہے تھے۔ اللہ کا کرم تھا کہ انہیں کوئی جان لیوا بیماری نہیں تھی، اور سب اس بات پہ بے حد خوش تھے۔ محبت الہی میں ثابت قدم رہنے والے کسی میدان میں بھی ہارا نہیں کرتے، چاہے معاملات جیسے بھی ہوں۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کا ساتھ دیا کرتا ہے، اور یونس کی کہانی نے بھی بتایا، معاملات جو بھی ہوں، اللہ پر کامل یقین بالآخر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ہو گیا ختم شد۔ تو کیسا لگا گائز آپ سب کو بے پناہ پیار ناول از قلم نور فاطمہ؟ اچھے
اچھے اور جیسے بھی آپ چاہیں ریویو ضرور دیں اور مجھے بھی بتائیں تاکہ ہم اگلا ناول بھی انشاءاللہ جلد سٹارٹ کریں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.